نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17-18۔ فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارا ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ کس کی مثال؟ ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے کفر کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ کا کلام سنا اور اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار بھی اس سے مراد ہے، مثلہم، اور ہر زمانے کا کافر جو کہ اللہ کے رسول کے کسی امتی سے بھی پیغام سن لے اور پھر ماننے سے انکار کر دے تو ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثلی، ایسی مثال جیسے کہ الذی استوقد نارا، ایک انسان جس نے کہ آگ جلائی۔ اب یہ شخص الذی ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کو ذہن میں رکھیں تو الذی سے مراد ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے ایک آگ روشن کی جیسے۔ ٹھیک ہے، ابھی صرف الذی کو سمجھیے۔ الذی سے کیا مطلب ہے؟ دو مطلب اس کے لیے گئے ہیں۔ اگر ہم سے مراد ہم مکے کے کفار کو لیں تو الذی سے مطلب ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر مثلہم میں جو ہم آ رہا ہے اس سے مطلب اگر ہم لیں کسی بھی زمانے کے کافر، کسی بھی زمانے کے انکار کرنے والے، اس لیے کہ قرآن ایک خاص زمانے کے لیے تو نہیں آیا نا، قرآن تو ہمیشہ کے لیے آیا ہے۔ تو الذی سے پھر مطلب ہوگا وہ شخص جس نے کہ ہدایت کی شمع روشن کی، ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ تو اب یہاں پر کٹر اور پکے کافروں کے لیے ایک تمثیل، ایک پیرابل بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ہم ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تمثیل کو آپ کسی کیراوین کا تصور کیجئے، ایک قافلے کا تصور کیجئے۔ گھپ اندھیری رات ہے، پچ ڈارک، ٹھنڈ ہے، اندھیرا ہے، سب لوگ کنفیوز ہیں، بے چین ہیں، دماغوں میں ان کے سوالات ہیں، خوف کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں۔ اتنے میں ایک شخص ہمت والا اٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے، کچھ لکڑیاں وغیرہ جمع کر کے بڑی محنت کر کے آگ روشن کرتا ہے، بھاگ دوڑ کی، کوشش کی، آگ روشن کی۔ اب ماحول میں اجالا ہو گیا، ماحول میں روشنی ہو گئی۔ اگر ماحول میں روشنی ہو جائے تو کیا سب لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ انسان کے دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ماحول میں روشنی ہو اور آنکھوں میں بینائی ہو، آنکھوں کے اندر بھی روشنی ہو۔ ان میں سے ایک بھی نہ ہو، آنکھیں 6x6 ہوں، پرفیکٹ ہوں، لیکن ماحول میں گپ اندھیرا ہو، نظر نہیں آئے گا۔ ماحول انتہائی روشن ہو لیکن آنکھوں کے اندر بصارت نہ ہو، بینائی نہ ہو، تو بھی اندھیرا ہے، تو بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب کیا ہوا کہ پہلے تو کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ماحول میں نور وحی نہیں تھا، علم کا اجیالہ نہیں تھا، علم کی روشنی نہیں تھی، عرب کے ماحول میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون آنکھوں والا ہے کون اندھا، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔
جن کی آنکھیں صحیح کام کر رہی تھیں ان کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور جو اندھے تھے ان کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن فرق نہیں پتا چلتا تھا کون اندھا ہے کون آنکھوں والا۔ اب کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نور وحی سے ماحول روشن ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ اندھوں کا اور آنکھوں والوں کا فرق واضح ہو گیا، پتہ چل گیا کہ کس کے پاس بصیرت ہے اور کس کے پاس بصیرت نہیں۔ اس تمثیل میں جو بات بیان کرنی مقصود ہے وہ یہ بلائنڈنس نہیں ہے جو آنکھوں کی ہوتی ہے، یہ آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں کی جا رہی، یہ دراصل دلوں کی بات کی جا رہی ہے، اندھے دلوں کی۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو وحی کے آغاز سے پتا چلا کہ کس کے دل اندھے ہیں۔ اب جب تک اندھیرا ہوتا ہے، ابھی ہم نے بات کی نا، سب ایک جیسے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، گپ اندھیرے میں تو کوئی نظر نہیں آتا، نہ کسی کی کوئی خوبی نظر آتی ہے، اور اندھیرے میں نہ کسی کا کوئی عیب نظر آتا ہے، نہ آپ کسی کی کوالٹیز دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کے آپ ڈیفیکٹس دیکھ سکتے ہیں، گپ اندھیرے میں سب ایک جیسے ہیں۔ روشنی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کس میں کیا عیب ہے اور کس میں کیا خوبی۔ اب روشنی ہوئی، وحی سے ماحول منور ہو گیا۔ اس روشنی میں لوگوں کو اپنے اپنے عیب نظر آنے لگے، شرک کا عیب نظر آیا، غلط نظریات کا، غلط عقائد کا، انکریکٹ ڈاگما کا پرابلم نظر آیا۔ اب جب لوگوں کو عیب نظر آئے تو دو طرح کے رد عمل ہوئے، دو طرح کے ری ایکشن ہوئے۔ کچھ لوگ تو خوش ہوئے کہ الحمدللہ روشنی ہوئی، ہم خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں میں انا تھی، ایگو کا پرابلم تھا، جن کے فریجائل ایگوز تھے، وہ اپنی کمزوریوں کو دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، کمزوریاں ان کی بھی نظر آنے لگ گئیں۔ بجائے کہ روشنی کرنے والے کا شکر ادا کرتے، اس کی قدر کرتے، وہ الٹا روشنی کرنے والے کے دشمن ہو گئے کہ تم نے روشنی کی کیوں؟ نہ روشنی ہوتی، نہ اجالا ہوتا، نہ ہمیں ہماری برائیاں نظر آتی، ان پر پردہ ہی پڑا رہتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انسان تھے، ان کے اندر بھی اس برے ماحول کی وجہ سے کچھ کمزوریاں تھیں۔ جب ہدایت کی روشنی پھیلی وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی وہ کمزوریاں دور کر لیں، شرک سے دور ہو گئے، گناہوں سے خود کو آزاد کر لیا، گناہوں سے خود کو انہوں نے پاک کر لیا۔ تو ابو بکر کہلائے، عمر کہلائے، علی بنے، عثمان بنے رضی اللہ عنہم۔ ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگوں کے اندر بھی کمزوریاں تھیں، ان میں بھی برائیاں تھیں، لیکن چونکہ وہ ایگوئسٹک تھے، انا پرست لوگ تھے، تو ان کو پھر یہ اپنی برائیوں کا دکھانے والا بہت برا لگنے لگ گیا۔ جہاں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، روشنی دکھانے والے سے شدت کی محبت ہوئی کہ انہوں نے ہمیں ہماری برائیاں دکھا دیں، کتنا احسان کیا ہمارے اوپر۔ ابو لہب، ابو جہل جیسے لوگوں کو شدت کی دشمنی ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو وہ ہدایت کا نور، ہدایت کی روشنی بہت بری لگنے لگی، تو اللہ نے ان کی خواہش پوری کر دی، اور کیا کیا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا آنکھوں کا۔ جو چیز ماحول کو روشن کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو نہیں بجھایا، اس لیے کہ یہ روشنی بہت سے لوگوں کو فائدہ تو دے رہی تھی نا، تو ماحول تو روشن رہا، لیکن ان کو وہ روشنی اب نظر نہیں آئی، اس لیے کہ ان کو بری جو لگ رہی تھی۔ یوں سمجھیے جیسے کہ ماحول روشن ہو اور کسی کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، آئی سائٹ چلی جائے۔ تو ان کافروں کے ساتھ بھی یہی ہوا
کہ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ باقیوں کو جو دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کو نظر آئے ہدایت کی روشنی، اور جو نہیں دیکھنا چاہ رہا اس کو نہ نظر آئے. اس لیے کہ چوائس ہے نا انسان کی، آپ دیکھیں یا آپ اپنی آنکھیں بند کریں. لیکن جن لوگوں نے اس روشنی کو ریجیکٹ کیا، رد کر دیا، ان کا اپنا حال پھر یہ ہو گیا کہ دوسروں کی خوبیاں اور اپنے عیب ان کو نظر نہ آئے. لیکن دوسرے تو ان کو دیکھ سکتے تھے، جو ان کے اندر برائیاں موجود تھیں وہ دوسروں کو تو نظر آ رہی تھیں، ان کو نہ نظر آئیں. تو یہ سر کے اندھے نہیں بلکہ دل اور عقل کے اندھے، باطنی بصیرت سے محروم ہو گئے، فور سائٹ سے، انسائٹ سے ڈپرائیوڈ، انہی تاریکیوں میں بھٹکتے رہیں گے. فرمایا سمم بکم عمیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، اب یہ نہیں لوٹیں گے. کس کی طرف نہیں لوٹیں گے؟ ہدایت کی طرف. جی، ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. کسی بھی گونگے، بہرے کا اور اندھے کا تصور کریں. آپ اس وقت ذرا کریں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں، کریں تھوڑی سی دیر کو کس کے. وحشت نہیں ہونے لگتی؟ گھبراہٹ نہیں ہونے لگتی؟ کیسے ایک قید کا تصور آتا ہے نا، لگتا ہے کسی نے امپریزن کر دیا ہے. تو یہ کافر ایسے ہی ہوتے ہیں، کنفائنڈ، مقید، اپنے خیالات کی محدود دنیا میں اپنے لمیٹڈ ویژن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. روشنی سے، حق سے تعلق قائم کرنا ہی نہیں چاہتے. نیرو ہورائزنز، نیرو مائنڈز، نیرو مائنڈڈ، تنگ نظر، تنگ ذہن، تنگ حوصلے والے. حوصلہ ہی نہیں کہ آگے بڑھ کر اونچی چیز پر کمند ڈالیں، اپنا لیسو اوپر پھینکیں، نہیں. لمیٹڈ ٹارگٹس رکھنے والے، لمیٹڈ دنیا کو چاہنے والے، محدود دنیا تک اپنے آپ کو محدود رکھنے والے، اپنے ہی خیالات کو، اپنی ہی خواہشات کو حق سمجھنے والے، کنفائنڈ، اپنی خواہشات کے غلام، اپنے دماغ میں قید بند. حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے اس کو آج کل لوگ کہتے ہیں لبرل، آج کل لوگ اس کو کہتے ہیں براڈ مائنڈڈ. کیسے ہے براڈ مائنڈڈ؟ ابھی سمم بکمن عمیون ہم نے پڑھا اور ہم نے اپنے آپ کو اس کیفیت میں لا کر تھوڑی دیر کو دیکھا. کتنی اذیت ہوتی ہے. کوئی لبریشن کا احساس ہوا تھا آپ کو اپنے کان بند کر کے یا آنکھیں بند کر کے، یا آپ کو لگا کہ آپ بہت براڈ مائنڈڈ ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں الفاظ کا کھیل. یہ الفاظ کے کھیل ہیں سارے، کہ بڑی سی بڑی برائی کو خوبصورت سا نام دے دیں. اگر یہ اتنے خوش ہوتے کفار، اتنے لبرل، اتنے براڈ مائنڈڈ ہوتے، ان کی زندگیاں اتنی تنگ ہوتی؟ کتنی تنگی ہے ان کی زندگیوں میں، یہ 100% حقیقت ہے. اس لیے یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ ہم مسلمان و قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم تو ورلڈ اسٹیٹسٹکس کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں. تو کفار بہت تنگ زندگیاں گزارتے ہیں، اور وہ مسلمان بھی بہت تنگ زندگیاں گزارتے ہیں جو کہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے نہیں کرتے، ایک ہی جیسی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں. تو کافر تو اپنے حواس خمسہ، اپنے 5 سینسز اور اپنی عقل، اپنے انٹیلیکٹ سے آگے کچھ نہیں دیکھتا، کچھ نہیں سوچتا. اس فانی، عارضی، ٹیمپرری، ٹرانزینٹ دنیا سے آگے کچھ نہیں جانتا. کل زندگی، ٹوٹل لائف انہی 80-90 سالوں کو سمجھتے ہیں جو اس دنیا میں گزار رہے ہوتے ہیں. کتنا افسوس ان کے حال پہ. کافر کے مقابلے میں مومن، اس کا مینٹل ہورائزن براڈ ہوتا ہے، وسیع النظر، وسیع الذہن، وسیع سوچ رکھنے والا. ذہن کی سوچ میں وسعت ہوتی ہے. اس قرآن کے ذریعے اس کو ایک بڑی خوبصورت آخرت نظر آ رہی ہوتی ہے، خالدین فیہا والی، ہمیشہ رہنے والے اس میں. الحق، اللہ الحق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحق کا پیغام حق کے ساتھ ہمیں پہنچا دیا. تو حق کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے مومن، جڑا رہتا ہے، حق سنتا بھی ہے، حق کے ساتھ بولتا ہے، حق کے ساتھ دیکھتا ہے. اب ایک شخص جس کے حواس اپنے قابو میں ہیں، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، بول سکتا ہے،
وہ کیا ایسے لوگوں میں خوش رہ سکتا ہے جو گونگے اندھے بہرے ہوں؟ کیا ساری زندگی ان کے ساتھ گزار سکتا ہے؟ علاج کے لیے تو جا سکتا ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس، کوشش کر سکتا ہے کسی طرح یہ دیکھنے لگ جائیں، کسی طرح یہ بولنے سننے لگ جائیں، لیکن ان کی کمپنی انجوائے نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح مومن کافر کی کمپنی میں خوش نہیں رہ سکتا، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، ویو لینتھ ہی نہیں ملتی، ذہنی مطابقت ہی نہیں ہوتی، اس کا دل نہیں لگتا ان کے ساتھ، اس لیے کہ وہ سمم بکمن عمیون ہیں۔ سمن اسعم کی جمع ہے، الف صاد عین میم، اسعم بہرے کو کہتے ہیں، سن نہیں سکتے۔ بکمن ابکم کی جمع ہے، الف با کاف میم ابکم۔ عمیون اعما کی جمع ہے، اعما الف عین میم چھوٹی یہ اس پہ کھڑا زبر۔ یہاں تک ایک تمثیل، ایک پیرابل مکمل ہوا۔ اب اگلی بات فرمائی، آیت نمبر 19، او یا کصیب من السماء، جیسے تیز بارش برسی آسمان سے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ پہلی تمثیل کٹر کافروں کے لیے تھی جن پر ہدایت کا دروازہ بند، یہ والی تمثیل منافقوں کے لیے ہے، پیرابل ہے۔ صیب صاد یا با زوردار بارش کو کہتے ہیں، ہیوی ڈاؤن پور، موسلادھار بارش۔ صواعق صاعقہ کی جمع ہے، گرج اور کڑک۔ صاعقہ اس بجلی کو کہتے ہیں جو کہ گرتی ہے، گرنے والی بجلی، اور برق صرف چمکنے والی بجلی کو کہتے ہیں جو گرتی نہیں، یہ فرق ہے صاعقہ میں اور برق میں۔ تو ایک تمثیل ہے، مختلف علماء نے اس تمثیل کو مختلف انداز میں سمجھا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ بارش سے مراد قرآن مجید ہے، وحی کی بارش، اس لیے کہ اللہ کے کلام کو بھی قرآن میں ماء مبارکن کہا گیا ہے، مبارک پانی۔ جب بارش ہوئی تو اس میں کیا ہے؟ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، مشکلات کے، آزمائش کے اندھیرے، جن سے قرآن کی دعوت قبول کرنے والوں کو سابقہ پیش آتا تھا اور آتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں جب قرآن کی دعوت کو قبول کرتا ہے انسان۔ رعد گرج، وہ دھمکیاں، وہ تھریٹس جو قرآن اپنے جھٹلانے والوں کو سناتا ہے۔ برق بجلی، لائٹننگ، بجلی چمکتی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے، اور اس روشنی کے اندر لوگ اپنا راستہ بھی پا لیتے ہیں، فائدے مند بھی ہو جاتی ہے۔ تو مومن تو قرآن کی روشنی میں اپنا جائزہ بھی لے لیتا ہے، ہدایت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ منافق سننا نہیں چاہتا، کان بند کر لینا چاہتا ہے۔ منافق چاہتا نہیں اس کو پتہ چلے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن اس پر بہت بھاری گزرتا ہے، اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے اس کی جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ علاج کیا نکالا؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ علاج یہ نکالا کہ سنو ہی مت، نہ سنو نہ پتہ چلے۔ جیسے آج کل بھی ہم بعض لوگوں سے یہ بات سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن سنو گے تو پکڑ ہوگی، نہ سنو نہ پتہ چلے کہ کیا لکھا ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ یہاں مثال بیان کی، بجلی کڑک رہی ہے، کوئی اپنے کان اگر بند کر لے گا تو کیا بجلی کڑکنا بند ہو جائے گی؟ کیا بجلی اس پر نہیں گرے گی؟ تو یہ تو آسٹرچ ایٹیٹیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں، آسٹرچ ایٹیٹیوڈ ہے۔ ہم کہتے ہیں اردو میں کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے، بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی، حقیقت ہے یہ غائب نہیں ہو جائے گی، بہتر ہے کہ انسان اس کو سن لے اور تیاری کر لے۔ تو یہ اللہ کے کلام کو منافق جو ہیں اگنور کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ کہاں جائیں گے؟
اللہ کے کلام کو اگنور کر کے کہاں جائیں گے؟ فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، پوری اتھارٹی کے ساتھ، پورے اختیار کے اقتدار کے ساتھ اللہ ان پر ہر طرف سے چھایا ہوا ہے۔ اللہ سے بھاگ کر جانے کی تو کوئی جگہ نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ ڈھونڈ جہاں اللہ نہ دیکھ سکے۔ ایسی کوئی جگہ ہے؟ کوئی جگہ نہیں۔ آیت نمبر 20، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ روشنی جو بہت سوں کو راستہ دکھا رہی تھی، وہ بہت سوں کی بینائی کے لیے خطرہ بن رہی تھی۔ جب بجلی چمکتی ہے فرمایا چند قدم چلتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص منافق کی کیفیت ہے جو بیان کی گئی، جس تذبذب میں، جس ڈبل مائنڈڈنس کا وہ شکار ہوتا ہے، جس ڈیلیما کے اندر وہ پھنس گیا ہوتا ہے، اس کا ایک بیان ہے۔ کچھ آسان احکامات آئے تو عمل کر لیا، جہاں مشکلات کے اندھیرے آئے، مشکل احکامات آئے، وہاں ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی ایسے لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے کہ خود کو ٹھیک کر لیں، ورنہ فرمائے کہ اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سماعت اور بصارت۔ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے اس موقع سے، اس ہدایت سے فائدہ نہ اٹھایا اور اس کو یہ رد ہی کرتے رہے، اس ہدایت کو ریجیکٹ ہی کرتے رہے، تو ان کے دلوں پر بھی مہر لگ جائے اور یہ بھی بہرے گونگے اندھے ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ راستے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، ان کا اپنا ہی دل نہ چاہے ہدایت پر چلنے کا۔ ابھی تو حق قبول کرنے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہے، اگر ابھی اس صلاحیت سے فائدہ نہ اٹھایا اور حق سے فرار تلاش کرتے رہے تو جو رہی صحیح صلاحیت ان کے اندر رہ گئی ہے وہ بھی سلب ہو جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں نا، if you don't use it, you lose it۔ آپ کسی چیز کو استعمال نہ کریں تو آپ اس کو کھو دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہدایت قبول کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے لوگوں کو 3 کیٹیگریز میں پہلے بیان فرمایا، پھر تمثیل سے سمجھا بھی دیا کہ کون کیسا ہے۔ آگے آیت نمبر 21 فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو کر گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں رکوع نمبر 3، رکوع نمبر 4، یوں سمجھیے کہ اس میں اب تک جو قرآن مکے میں نازل ہوا تھا، مکی قرآن، اس کا ہم کو خلاصہ مل جائے گا۔ مکی دور میں جتنا قرآن نازل ہوا اس کا اکثر حصہ، میجورٹی جو ہے وہ اس کی، وہ ایمانیات پر مشتمل ہے۔ ایمان کی پرزور دعوت دی گئی ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی بندگی کا صحیح طریقہ یہاں فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ وہی ہے جس کی دعوتی کتاب دے رہی ہے۔ اور کس سے کہا گیا تم اللہ کی عبادت کرو؟ مسلمانوں سے کہا گیا اے مسلمانوں تم عبادت کرو؟ نہیں، انسان، یا ایھا الناس، یا تو ندا کے لیے ہے، پکار کے لیے، ہاں جو آیا ہے، ہاں یہ اس میں ایکسٹرا زور ہے، ایکسٹرا سٹریس ہے، زوردار دعوت ہے لوگوں کو۔ تقریباً 240 دفعہ قرآن میں الناس کا لفظ آیا ہے، لوگوں۔ الناس انسان کی جمع ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اس کا مادہ انس ہے، انس، الف نون سین،
انس ہم اردو میں کہتے ہیں مانوس ہونا، انسیت ہونا. تو انسان کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ سوشل اینیمل. اب وہ اینیمل والی بات تو کنٹروورشل ہے، اس کو رہنے دیں، اینیمل ہے یا نہیں. بہرحال بہت سوشل ہوتا ہے انسان، گھل مل کر لوگوں میں رہنا چاہتا ہے، گریگیریس ہوتا ہے، مل جل کر رہتا ہے، انس ہوتا ہے ایک دوسرے سے. تو کسی نے کہا کہ انس ہے انسان کا مادہ، کسی نے کہا آنسا اس کا مادہ ہے. حمزہ نون سین. آنسا مطلب نظر آنے والی شے، جو چیز آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے. یہ جن کے مقابلے میں ہے، جنوں کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں سے انسان کو دیکھ سکتے ہیں. تیسرا خیال ہے کہ یہ انسان کا لفظ نسی سے بنا ہے، نون سین یا، نسی بھولنے والا، نسیان اردو میں کہتے ہیں.